اکثر جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں ان کی بہادری اور فرعون سے ٹکر کا منظر آتا ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس عظیم مشن میں وہ اکیلے نہیں تھے؟ ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت تھی جو ان کی آواز تھی، ان کی طاقت تھی۔ جی ہاں، آج ہم انہی فصاحت اور بلاغت کے مالک حضرت ہارون علیہ السلام کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے۔ تو آخر وہ کون تھے؟ وہ کون سی طاقتور آواز تھی جس نے حضرت موسیٰ کے پیغام کو لفظوں کا لباس پہنا کر فرعون کے دربار کو ہلا دیا تھا؟ چلیے پردہ اٹھاتے ہیں اس راز سے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی، اور وہ صرف حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی نہیں تھے، نہیں، ان کا کردار اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ ان کے مشن کے سب سے بڑے اعتمادی ساتھی، ان کے مددگار اور خود بھی اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت ہارون، جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، ان کی دو چیزیں بہت مشہور تھیں: ان کی زبردست فصاحت یعنی بولنے کا فن، اور ان کی گہری دانائی۔ اور یہی وہ خوبیاں تھیں، یہی وہ کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چنا، اپنے بھائی کا دست و بازو بننے کے لیے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ان دو بھائیوں کے درمیان یہ پارٹنرشپ، یہ ڈیوائن پارٹنرشپ بنی کیسے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک خون کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا آسمانی منصوبہ کام کر رہا تھا۔ سوچئے ذرا، جب حضرت موسیٰ کو اللہ کا حکم ملا کہ جاؤ اور وقت کے سب سے بڑے جابر حکمران یعنی فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ تو آگ میں کودنے کے برابر تھا۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اس پہاڑ جیسے مشن کے لیے انہیں ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں، اور اسی لیے انہوں نے سیدھا اللہ سے دعا مانگی۔ اور پتہ کیا مانگا؟ انہوں نے کہا، یا اللہ، میرے لیے میرے ہی خاندان سے ایک وزیر، ایک مددگار مقرر فرما دے، میرا بھائی ہارون۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ انہیں اپنے بھائی پر کتنا گہرا اعتماد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہارون کی گفتگو کا جادو ہی اس مشن کی کامیابی کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ان دونوں کا رول ایک دوسرے کو مکمل کرتا تھا، ایک پرفیکٹ ٹیم۔ حضرت موسیٰ تھے دی میسنجر، جن پر اللہ کا پیغام سیدھا اترتا تھا، اور حضرت ہارون تھے دی اسپوکس پرسن، جو اس پیغام کو اپنے لفظوں سے اس طرح پیش کرتے تھے کہ سب کے دلوں میں اتر جائے۔ ایک مشن کے لیڈر تھے تو دوسرے ان کے سب سے بڑے سپورٹر اور ان کی آواز۔ اور اب وقت آ گیا تھا اس زبردست پارٹنرشپ کے امتحان کا۔ ان کا پہلا اور سب سے بڑا چیلنج فرعون کے دربار میں آمنا سامنا۔ سوچو وہ منظر، یہ دونوں بھائی ایک یونائٹڈ فرنٹ بن کر فرعون کے شاہی دربار میں داخل ہوئے۔ ان کا میسج بالکل صاف اور دو ٹوک تھا، کوئی لگ لپیٹ نہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ اور حضرت ہارون کا سب سے سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک ایسا وقت آیا جب مشن کی ذمہ داری، پوری قوم کی لیڈرشپ اکیلے ان کے کندھوں پر آ پڑی، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ثابت ہوا۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، مگر ان کے پیچھے قوم میں ایک سامری نامی شخص نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا، ایک بت، اور لوگوں کو اس کی پوجا پر لگا دیا۔ حضرت ہارون نے انہیں بہت روکا، بہت سمجھایا، انہیں شرک سے خبردار کیا، لیکن افسوس لوگوں کی اکثریت نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس بچڑے کی پرستش کرتے ہوئے پایا۔ اب ذرا خود کو حضرت ہارون کی جگہ رکھ کر دیکھیں، وہ ایک عجیب کشمکش میں تھے۔ ایک طرف تھا کھلا شرک، ایک بہت بڑا گناہ، اور دوسری طرف قوم کے آپس میں لڑ پڑنے کا، ٹوٹ جانے کا خطرہ۔ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ گناہ کو زور سے روکنا تھا یا قوم کے اتحاد کو بچانا تھا؟ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت ہارون نے اپنی گہری حکمت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے فوراً یہ بھانپ لیا کہ اگر وہ سختی کرتے ہیں تو قوم 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کا نقصان شاید شرک سے بھی زیادہ ہوتا۔ اس لیے انہوں نے فوراً ایکشن لینے کے بجائے اپنے بھائی کی واپسی تک قوم کے اتحاد کو بچانے کو ترجیح دی۔ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ہارون کی لیگیسی کیا ہے؟ ہم ان کی زندگی سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ چلیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت ہارون کی شخصیت کئی کمالات کا مجموعہ تھا۔ ان کی فصاحت جس نے پیغام کو اثردار بنایا، ان کی حکمت
جس نے قوم کو ایک بڑے فساد سے بچایا۔ ان کا صبر کمال کا صبر تھا، اپنی قوم سے ان کی گہری محبت، اور سب سے بڑھ کر ان کی سپورٹیو لیڈرشپ۔ وہ لیڈر تھے، لیکن ایسے لیڈر جو دوسرے لیڈرز کو سپورٹ کرنے کا فن جانتے تھے۔ اور ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تمہارا اور میرا رشتہ ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ سوچئے، اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا کمپلیمنٹ ایک سپورٹیو ڈیپیوٹی کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ہارون کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا عظیم لیڈرشپ ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو فرنٹ پہ نظر آتی ہے، جو اسپاٹ لائٹ میں ہوتی ہے، یا پھر کبھی کبھی اصل طاقت، اصل ہیرو وہ ساتھی ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر خاموشی سے سب کچھ ممکن بنا رہا ہوتا ہے؟